اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پلگ اینڈ پلے ایزی میتھڈ کے ذریعے جو قرآن ہم سیکھ رہے ہیں اس کا جو ترجمہ کرنا، ایک علامت سیکھ کر اس کے ذریعے بہت سے الفاظ کو سیکھ لینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کیا ہے ہمارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمن یا رحیم یا اللہ مدد۔ آج ہم سیکھیں گے صرف ایک لفظ لعل، شاید، مطلب اس کا کیا ہے؟ شاید، تاکہ، امید کے، یعنی امید ہے کہ۔ اس سے اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو اس سے 118 آیتوں کا ترجمہ آپ سیکھ لیں گے۔ تو لعل، تاکہ، شاید، امید کے، یی کا نا کم ہا ہی ہو ہم، کمال کے شے جو حروف ہم نے پڑھے تھے جن کو ضمائر بھی کہتے ہیں، جی لگانے ہیں۔ کیسے؟ اس کے ساتھ لعل کے آگے ان میں سے ایک لگے گا اور ترجمہ ہوگا جیسے یہ ہے یا لعلی، لعلی شاید میں، کیونکہ یا کا مطلب میں، کا مطلب تو، نا کا مطلب ہم، کم کا مطلب تم، اور ہا ہی ہو وہ، ہم شاید وہ، ہم وہ۔ اب لعل، لعلی شاید میں، لعل کا شاید آپ یا تو، لعل، لعلنا شاید ہم، لعلکم شاید تم، یعنی تم سب جمع ہے، نا اور کم جمع ہے۔ لعلہ شاید وہ، لعلہم شاید وہ، یعنی کہ ہو ایک کے لیے اور ہم ان سب کے لیے۔ ہو کی بجائے کئی دفعہ ہی بھی آیا ہوتا ہے، ہاں بھی آیا ہوتا ہے، تو ترجمہ وہی رہے گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ لعل، کیا مطلب ہے؟ شاید، تاکہ، امید کے۔ اس کا دیکھتے ہیں آیتوں کا ترجمہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے پیدا کیا تم سب کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم ڈر جاؤ یا تقوی اختیار کرو، وہی مطلب ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کی مثال میں سے یعنی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ زمر جب آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو بتایا گیا ہے کن آیتوں سے ہے۔ یہ آیت نمبر 3 جو ہے جہاں پہ یہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے بھی یہ ہے قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، سورۃ بقرہ کے میں ہے۔
صرف صورت بقرہ میں ہی ہے یہ آیت قرآن میں جو ہمیں رمضان کے روزوں کے فرضیت بتاتی ہے، اور ہم سب نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ اسی طرح آپ ان کو ترجمہ کریں گے وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور اس نے کہا، اور فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں پہنچ سکوں اسباب تک، یعنی اس کو اوپر پہنچ سکوں۔ صورت غافر اس کا فنش نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی آیت پوری، پھر سمجھاتی ہے پورے کی۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پس صبر کرے اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پس صبر کرے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ کس سے پہلے؟ طلوع الشمسی، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد، یعنی فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں یہ عشاء ہے۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور تسبیح بیان کرے دن کے دونوں کناروں پر، یہ عصر بھی نماز ہے اور ظہر، لعلک ترضیٰ تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ یہ پھر کافی ساری آیات ہیں، آپ خود قرآن سے دیکھ کر ان کو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے لعلنا، تاکہ ہم، تو لعل شاید کہ تاکہ آپ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم اتباع کریں جادوگر کی اگر ہو جائیں وہ غالبوں میں سے، یعنی کہ غالب آنے والے، کامیاب ہونے والوں میں سے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پس سمجھانا اسے نرمی سے، یعنی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ، یہ فرعون کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ بھیج رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ تم دونوں سے نرمی سے بات کرنا اس سے، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت ہی لے لے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور کہا گروہ اہل کتاب کے گروہ نے، جہاں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، کہ ایمان لاؤ تم اس پر جو نازل کیا گیا ہے، اس پر نازل کا، یعنی کہ اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، دن کے وقت، وجہ النہاری، دن کے وقت، وکفروا، اور کفر کر دو یعنی انکار کر دو، آخرہ، دن کے آخر میں یعنی کہ رات کے وقت، تاکہ وہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، امید ہے کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ تم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اہل کتاب یہود کہ تم صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور شام کے وقت اس کا انکار کر دو، تاکہ مسلمان جو ہوئے ہیں وہ بھی تمہاری طرف دیکھ کے لوٹ آئیں۔ یہ کافی لمبی آیات ہیں، آپ ان کو قرآن سے دیکھ سکتے ہیں اور ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سب آیات کا یہ آپ کو دیا گیا ہے ریفرنس۔
यहाँ पे काफ़ी है ताकि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये देखो गौर से पढ़ लें और कुरान में इसको देखें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं तो जो डिटेल्ड क्लासें हैं उनको पीछे जाके 2 साल पहले की उनको देख लें, आपको वहाँ से डिटेल में मिल जाएगा। आप सुन सकते हैं, दूसरे लोग सुना जो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन।